ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے اسلام میں بچوں کے حقوق، یعنی چھوٹے بچوں کو اسلام کیا حق دیتا ہے ان کے تحفظ کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی دنیا کے لیے، ان کی آخرت کے لیے اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں، ان پر ہم بات کریں گے. میرے بھائیوں، اسلام کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے بچوں کے تعلق سے ہر طرح کی گائیڈ لائن دی ہو. صرف اسلام واحد اور اکیلا مذہب ہے جس نے ایک بچے کی حفاظت، اس کی قدر و قیمت، اس کی عزت و آبرو ہر ایک کے تعلق سے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. آج اگر بچوں کی حفاظت، ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہو تو اسلام سے بہتر ان کی حفاظت کا بندوبست پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی. پوری دنیا والے مل کے بھی ایک بچے کے تحفظ میں وہ نہیں کر سکتے جو اسلام نے کیا. بچے ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اگر یہ دنیا چاہتی ہے کہ ان کے بچے محفوظ رہیں، ان کے بچے امن و امان میں رہیں، تو انہیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوگا. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی ظالم ہو چکی ہے، اتنی بے رحم، درندگی کی انتہا ہے کہ دوسروں کے معصوم بچوں کو کڈنیپ کر کے کبھی کوئی ان کو بیچ رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی ان کو کھا تک رہا ہے. یہ دنیا آج دیکھ رہی ہے. ایسے میں میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دن دنیا کو کیوں دیکھنے کو مل رہے ہیں. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ مسلمانوں کو ان حرکتوں سے عام طور سے دور پائیں گے جو دین سے جڑے ہوئے ہیں. جو دیندار مسلمان ہیں ان کے یہاں بچوں کے ساتھ ایسی درندگی، بے رحمی آپ کبھی نہیں دے سکتے. آئیے میں آج آپ کے سامنے بچوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا ہدایات ملتی ہیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ جان لیں میرے بھائیوں کہ اسلام وہ مقدس مذہب اور دین ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی سیکورٹی اور اس کی حفاظت کے انتظامات کرتا ہے. بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا، اس کی پیدائش کا جو پروسیس ہے وہاں بھی اسلام پہلے بٹھاتا ہے. وہاں بھی اسلام پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھیں تو اسلام کی سب سے پہلی تعلیم کیا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہو دین کی بنیاد پر ہو. بخاری کی روایت ہے فظفر بذات الدین، شادی دیندار سے ہو.
اگر دیندار لوگ شادی کریں گے تو اس دیندار ماحول میں جو بچہ آئے گا اسے بھی دینداری نصیب ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد بچے کی طلب کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعا کرتے تھے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد دے۔ ایک شخص جب اپنی بیوی سے ملتا ہے تو ملاقات صرف نہیں ہے، ہمارے مذہب میں وہ ایک عبادت بھی ہے۔ ہمارے مذہب میں اس کو قرآن و حدیث کے دائرے میں رکھا گیا ہے، اور وہاں بھی اس کا اللہ سے یہ تعلق جڑا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے صالح اور نیک اولاد عطا کر۔ وہ صرف کھیل تماشا نہیں ہے، وہ صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہیں ہے، ایک نیک جذبہ جڑا ہے کہ اللہ اس تعلق سے ہمیں اولاد عطا کرے گا۔ وہ جذبہ وہاں بھی کار فرما ہوتا ہے۔ اس کے آگے بڑھیں آپ، ایک شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی بخاری کی روایت۔ اس دعا ہم بستری سے زیادہ اس کا تعلق بچے سے ہے۔ کیا دعا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی سے سیکس کرتا ہے، دعا کیا سکھائے؟ اللہم جنبنا الشیطان، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو اولاد ہمیں دے اسے بھی شیطان سے بچا۔ اب دیکھیں ابھی بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، ابھی اس کا یہ شروعاتی پروسیس ہے۔ وہیں بھی دیکھیے کس قدر دینداری کہ شادی کا جوڑا دینداری کی بنیاد پر ہو، بچے کی طلب میں دینداری ہے، اور عین تعلقاتی ازدواجی تعلقات کے وقت دینداری۔ ایسے ماحول میں اگر بچہ آتا تو آپ سوچیں کتنا سیکیور ہے وہ۔ اور اس سے آگے بڑھیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اس کے تحفظ کے لیے کتنا جتن کیا۔ آپ اسے مار نہیں سکتے، اس کے اندر جان آ گئی آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام میں اس بندے کے لیے بھی سزا ہے جس نے کسی حاملہ عورت کو مارا، اس کا بچہ مر گیا، اس کے لیے بھی سزا ہے اسلام میں۔ یعنی وہ ہتیا شمار ہوتا ہے، قتل شمار ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کسی ماں کو مارا اور اس کے نتیجے میں بچہ باہر آ گیا، تو اس ماں کو مارنے کی تو سزا ہے ہی، اس بچی کو مارنے کی بھی سزا اس پر لاگو ہوتی ہے۔ اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو آپ اسے مار دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایسے مسائل جہاں ایک حاملہ عورت کوئی جرم کرتی ہے جس کے لیے اس کے اسلام میں ڈیتھ پینالٹی ہے، سزائے موت ہے، وہاں بھی اگر وہ حاملہ ہے تو موت کی سزا کو ڈیلے کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نا، ایک غامدی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے انی حبلہ من الزنا، کہ میں نے زنا کیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کریں، لیکن میں زنا کے بعد حاملہ بھی ہو گئی، پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذهبی حتی تلدی، کہا نہیں ابھی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا، عورت لے کر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی بھی جاؤ، بچے کو دودھ پلاؤ، جب دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے گی اور یہ کھانا کھانے لگے گا تب آنا۔ عورت واپس جاتی ہے اور بعد میں جب بچہ کھانا کھانے لگتا ہے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دیتی ہے تاکہ پروف رہے کہ یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کہ یہ بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، کھانا کھانے لگا ہے، اس کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں، اس کی پرورش کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے بعد اس عورت کو سزا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس عورت سے زنا ہو گیا تھا، لیکن اس بچے کی جان کی، جس کا کوئی قصور نہیں ہے بچے کا، اس کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انتظامات کیا۔ آج کوئی زنا کرتا ہے بچہ مروا دیتا ہے، یہ حال آج کی دنیا کا، لیکن اسلام نے نہیں، اس بچے کی حفاظت کا بندوبست کیا کہ بچہ زندہ رہے، محفوظ رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب تک ماں حمل سے ہے تب تک اسلام نے ان عبادتوں پر بھی چھوٹ دے دی ہے جن عبادتوں سے بچے پر کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے، بچے کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ سنن دارقطنی کی صحیح روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الحامل والمرضع تفطر ولا تقضی، کہ اگر کوئی عورت پیٹ سے ہے اور رمضان کا مہینہ ہے یا کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے
اور رمضان کا مہینہ ہے تو تفطر، وہ روزہ نہیں رکھے گی، ولا تقضی، اور بعد میں اسے روزہ قضا بھی نہیں کرنا ہے، صرف فدیہ دینا ہے۔ تو حاملہ عورت، ایک عورت جو ماں ہے، اس کے لیے رمضان میں روزہ معاف ہے، اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اسے کوئی نقصان ہو جائے، اس لیے روزہ اللہ نے معاف کر دیا اس سے بعد میں قضا کا بھی حکم نہیں ہے ایسی عورت کے لیے، صرف فدیہ ہے، کیونکہ عورتیں بار بار حمل کی شکار ہوں گی، قضا کا بات رکھ دیں تو بہت بڑی دقت ہے ان کے لیے، تو قضا ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ کچھ لوگ غلط مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ صحیح سند سے آپ کو بتا رہا ہوں، عبداللہ بن عباس کا یہی فتویٰ، عبداللہ بن عمر کا، اور صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر کوئی ماں حاملہ ہے رمضان میں اسے روزہ بالکل نہیں رکھنا، نہ بعد میں قضا کرنا ہے، صرف فدیہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ آ گیا تو اس کی حفاظت کے لیے کتنے انتظامات جو ہے اسلام نے کیے کہ وہاں وہ محفوظ رہے، وہاں وہ سیکیور رہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ تو آپ دیکھیں یہ اسلام ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی، ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کے حقوق بتا رہا ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ ماں کا پیٹ میں ہے، اس کے حقوق بھی ہیں، حتیٰ کہ معاشی حقوق بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا، تو اگر یہ بچہ پیدا ہوگا تو اپنے باپ کی پراپرٹی میں حصے دار ہوگا، حالانکہ جب وہ آنکھیں کھول رہا ہے تو اس کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں ٹھہرتے ہی اس کا کنیکشن اس کے مال سے ہو گیا، آپ اسے محروم نہیں کر سکتے، تو اس کا حصہ ہے۔ ایسے ہی ایک باپ وقف کر سکتا ہے مرنے سے پہلے، اگر اس کا بچہ ماں کے پیٹ میں، وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی وقف کر سکتا ہے، کوئی جائیداد وقف کر سکتا ہے، وصیت ہو سکتی ہے جو جائز وصیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، مال کی وصیت نہیں، دوسری وصیت ہو سکتی ہے، اور مال کا وقف ہو سکتا ہے بچے کے لیے، یہ سارے حقوق اسلام نے دیے، ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ تو میرے بھائی یہ ساری باتیں تو اس حوالے سے ہیں کہ ابھی بچے نے دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، بچہ پیدا ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، ابتدائی پروسیس ہے، وہاں اسلامی تعلیمات ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر گیا، وہاں اسلامی تعلیمات ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو حقوق بننے والے ہیں وہ بھی جوڑ دیا گیا اس کے ساتھ۔ آپ سوچیں ابھی دنیا میں آیا نہیں، اسلام نے کتنا کچھ دے دیا اس کو۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے حقوق دیے، بہت سارے حقوق دیے، میں چند آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا حق کیا دیا بچہ پیدا ہونے کے بعد؟ حق نسب، باپ کا نام، جائز رشتہ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بچہ اس دھرتی پہ قدم رکھتا ہے وہ جائز پروسیس سے آنا چاہیے، شادی شدہ جوڑے کے ذریعے آنا چاہیے، اس کا ایک نسب ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہونا چاہیے، اس کا ایک برانڈ ہونا چاہیے، اس کی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ ایک عورت کسی کے ساتھ بھی سو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے پیدا کرے، نہیں، آپ بتائیے اگر اس کے ساتھ نسب کا رشتہ نہیں ہوگا، باپ کا نام نہیں ہوگا، کون اس کی حفاظت کرے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ آپ نے کبھی سنا ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے؟ میں بلاತ್کار کی بات نہیں کرتا، ریپ کی بات نہیں کرتا، یہ جو فرینڈشپ کے نام پہ زناکاری ہوتی ہے، بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے باپ بھاگ لیتا ہے، وہ باپ تو ہوتا نہیں شرعی، بلکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے اپنی گرل فرینڈ سے، اس کو گروا دے۔ ہاں سوچیں یہ ساری نوبت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ کوئی نسب نہیں، کوئی نام نہیں بچے کا، اس لیے اسلام سب سے پہلا حق دیتا حق نسب، کہ اسلام میں ایسے بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے جن کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں ہے، جس کے ساتھ اس کے باپ کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام اسے زناکاری مانتا ہے اور اس کے لیے کڑی سزا ہے، شادی سے پہلے 100 کوڑے، شادی کے بعد سزائے موت۔ یہ سزائے موت صرف ریپ والے کے لیے نہیں ہے، ارے دونوں راضی ہو کے بھی زنا کریں تو بھی سزائے موت ہے۔ اتنی بڑی سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ بچی کی زندگی برباد نہ ہو، بچہ سیکیور رہے، بچے کو اس کے باپ کا، اس کے ماں کا نام ملے، اور ایک خاندان کی طرف سے اس کو پروٹیکشن ملے، خاندان میں رہے،
ورنہ ناجائز بچے آپ دیکھیں جیسے بکریوں کے ریوڑ جیسے مرغیوں کو رکھتے ہیں، ایسے جا کے ناجائز بچوں کو رکھتے ہیں، ان کے لیے خصوصی گھر بنے ہوتے ہیں۔ جائیں ان کی لائف دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، کیا بیت رہی ہے ان پہ، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ لوگوں نے ناجائز بچہ پیدا کرنے کا راستہ کھولا ہے، اسے لیگل بنا دیا، لیکن اسلام کے یہاں یہ لیگل نہیں، بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کے ساتھ اس کے باپ کا رشتہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ آج کیسا اوٹ پٹانگ قانون بن گیا بھائی کہ کسی کی بیوی شادی شدہ ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ سیکس کر رہی ہے، بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا باپ یہ مانا جائے گا جو اس کا شوہر ہے، وہ نہیں۔ اب وہ زنا کر کے اور اس عورت کی عزت لوٹ کر کے رفو چکر ہو گیا، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ شوہر جس کو پتا ہے کہ میری اولاد نہیں، کیا اس کی رعایت کرے گا بتائیے؟ کیا اس کو حق دے گا؟ کیا فیلنگ ہوگی اس کے ساتھ؟ زبردستی اس کے سر پر آپ نے دوسرے بچے کو لاد دیا، اسے قانون کا نام دے دیا، آپ لاکھ قانون بنائے، لیکن باپ کیا محبت دے سکتا اس کو؟ بالکل نہیں۔ جو اصل باپ ہے وہ تو بھاگ گیا، اور یہ ڈپلیکیٹ باپ لا کے اس کے ساتھ جوڑ دیا، بچے کی کیا لائف ہے؟ کیا ملا اس کو؟ تو سب سے پہلا حق جو اسلام دیتا ہے حق نسب، یعنی اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اس کے باپ کا نام آپ چھین نہیں سکتے۔ تو اس کا باپ زندہ ہو جائے، مر گیا، کسی نے گود لیا تو گود لینے والا اپنا نام نہیں چپکا سکتا اس کے ساتھ، اسی کے باپ کا نام اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ اسلام بڑی سزا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان من اعظم الفراء، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کسی بچے کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ تو یہ پہلا حق اسلام دیتا ہے، حق نسب۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا حق جو اسلام دیتا ہے بچے کو وہ حق حیات و بقا، جینے کا حق دیتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، جب اسلام آیا تو لوگوں کے حالات کیا تھے؟ لوگ اپنے ہی بچوں کو قتل کر رہے تھے، اور الگ الگ وجوہات کی بنا پر قتل کر رہے تھے۔ ایک وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ غیرت تھی، یعنی لڑکیوں سے نفرت تھی، بچیاں پیدا ہوئیں لے جا کے ان کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اسلام نے سختی سے روکا۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن آئے گا تو یہ زندہ دفن کی گئی بچی، اس سے سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا کس گناہ کی بنا پر تجھے دفن کیا گیا تھا۔ پھر ان کو سزا ملے گی جن لوگوں نے یہ اتیاچار کیا اس بچی کے ساتھ۔ ایک اور وجہ تھی میرے بھائیوں، اس میں نہ صرف بچی بلکہ بچے کو بھی قتل کر دیتے تھے، وہ رزق کی تنگی تھی، یعنی کھلانے پلانے کا ڈر کہ ہم خرچہ کہاں سے لائیں گے، اس لیے لڑکا ہو چاہے لڑکی دونوں کو دفن کر دیتے تھے، دونوں کو مار دیتے تھے۔ قرآن نے اسے بھی روکا، اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنے بچوں کو روزی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم جس طرح تمہیں روزی دیتے ہیں ایسے ان کو بھی دیں گے، جیسے تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہم نے کیا ہے، یہ تمہارے بچوں کی کھانے پینے کی ذمہ داری ہماری ہے، تم انہیں نہیں بھر سکتے۔ آج بھی میرے بھائیو دیکھو کتنے لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں صرف پیسوں کی خاطر۔ ابھی بچہ آ گیا تو ہماری لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، خرچہ کون اٹھائے گا، ماں کے پیٹی میں مار دیتے، خاص طور سے لڑکیوں کو۔ بلکہ ہماری اس ملک میں یہی ایک ملک ہے جس میں لڑکے لڑکیوں سے زیادہ ہیں، یعنی آپ گنیں گے اعداد و شمار تو لڑکوں کی تعداد زیادہ، لڑکیاں کم ہیں۔ کیوں کم ہیں؟ پیدا ہی نہیں ہونے دیا جا رہا، مار دیا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ صرف پیسوں کی وجہ سے۔ کون ان کی شادی کرے گا، جہیز کا مسئلہ، خرچ، دنیا بھر، صرف پیسوں کی وجہ سے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو ہو رہا تھا وہ آج ہو رہا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی سختی کے ساتھ اس کو منع کیا۔ یہ دوسری وجہ تھی بچوں کو قتل کرنے کی۔ ایک تیسری وجہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو چڑھاوا دیتے تھے، بلی چڑھاتے تھے، بتوں پر، معبدوں پر بلی چڑھاتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ان کے خاندان والوں نے نظر مانی تھی، بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو چڑھائیں گے، لیکن یہ صحیح سند سے ہم کو نہیں ملا یہ بات۔ لیکن بہرحال اس دور میں یہ بات تھی کہ لوگ بلی چڑھانے کے لیے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے معبودوں کو، جھوٹے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے بچوں کی جان لیتے تھے، اور اس میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ قرآن نے اس سے بھی روکا ہے، مشرک کا
یہ بچوں کے ساتھ اتیاچار ہے۔ بہرحال جتنے بھی طریقے رائج تھے اسلام نے ہر طریقے پہ روک لگائی اور کہا کوئی بھی وجہ نہیں ہے بچوں کو قتل کرنے کی، کسی بھی وجہ سے بچوں کی جان نہیں لی جا سکتی، چاہے لڑکا ہو لڑکا ہو۔ تو یہ جو دوسرا بڑا حق دیا اسلام نے، جینے کا حق دیا، ان کی زندگی کا حق دیا اسلام نے کہ وہ زندہ رہیں اور خوشحال رہیں اس دنیا میں، بلکہ ان کے استقبال کا طریقہ بتایا کہ بچہ ہو لڑکا ہو لڑکی پیدا ہو تو ان کا استقبال کرو، عقیقہ کرو، خوشی مناؤ۔ آپ دیکھیں وہی زمانے جاہلیت تھے، بچوں کو قتل کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو جب مہاجرین مدینہ گئے تو یہودیوں نے ایک گپ چھوڑ دی، کیا کہا کہ ہم نے بندش کر دی ہے، اب ان کے یہاں کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سب سے پہلے پیدائش ہوئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی، ان کی پیدائش پر فرحوا فرحا شدیدا، پورا مدینہ خوش ہو گیا، بچے کا استقبال کیا، ایک گھر بچہ پیدا ہوا، سب نے خوشیاں منائی، یہ بچوں سے پیار، یہ محبت، کہاں وہاں پہلے نفرت چل رہی تھی اور کہاں یہ محبت، بچہ ہو بچی ہو۔ اسلام نے انہیں، مسلمانوں نے سروں پر بٹھانا شروع کیا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ تو اسلام نے انہیں جینے کا حق دیا، ماں باپ کا پیار دیا، خاندان کا تحفظ دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے اسلام نے جو تیسرا حق دیا ہے بچوں کا، وہ ہے حق پرورش، یعنی ان کے پالنے پوسنے کا پورا نظام اللہ نے دیا ہے کہ اگر بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو اس کی پرورش کی، پالنے پوسنے کی ذمہ داری کس کی ہے، پورا ایک چین بنا کے دیا۔ باپ زندہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، طلاق ہو گیا تو بھی جب تک وہ بچہ ہے باپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ سوچیں میاں بیوی کا طلاق ہو گیا تو بھی اسلام نے ذمہ داری باپ پہ رکھی، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور باپ کسی وجہ سے نہیں ہے، فوت ہو گیا، دنیا میں نہیں ہے، تو علی الوارث مثل ذلک کا کہ وراثت کا جو کنیکشن جس کا اس سے جڑتا ہے، اس کا بڑا بھائی ہو، اس کا چاچا ہو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، ایک لمبا چین ہے، اسی ترتیب سے اس کے ذمہ دار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تو ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہے، ایک باپ مر گیا بے سہارا گھوم رہا ہے، نہ اس کے چاچا کو فکر ہے، نہ اس کا کوئی بڑا بھائی اگر کما کھا رہا ہے اس کو فکر ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا فیصلہ کر کے بیٹھے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ غلط بات ہے۔ اگر ایک بچہ یتیم ہو گیا ہے تو اس کے چاچا ہوں، اس کا اگر دادا ہے تو اس کی ذمہ داری، یعنی یہ ساری ذمہ داری ٹرانسفر ہو جاتی ہے دادا پر، اگر وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ نہیں ہے، اگر دادا زندہ نہیں ہے، اس کے اور بڑے بھائی ہیں دیکھ بھال کرنے والے، ان پر یہ ذمہ داری ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور یہ استحبابی نہیں، یہ احسان کے طور پر نہیں، یہ فرض کے طور پر یہ ذمہ داری ٹرانسفر ہوتی ہے۔ وہ بھی نہیں تو چاچا لوگ ہیں۔ بہرحال ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، کسی بھی حال میں اللہ نے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے فیملی میں کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے اتفاق سے، تو بیت المال کی ذمہ داری ہے، وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کسی بھی مرحلے میں اسلام نے بچے کو تنہا نہیں چھوڑا، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کا حل کیا پہلے سے حل دے کر رکھا ہے۔ تو اس کی پرورش کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے، خاص طور سے باپ جو اس کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے پیدا کر دو اور اس کے بعد آپ گھومو، نہیں، بچے آپ نے پیدا کیے، اس کی پوری پرورش کا، اس کے جینے کا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا پورا انتظام ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آج بھی بہت سارے لوگ اس حدیث پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الصدقۃ عن ظہر غنا وابدأ بمن تعول، کہا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد بھی آپ خوشحال رہو، اتنے خوشحال رہو کہ اپنی فیملی کی دیکھ بھال کر سکو۔ وابدأ بمن تعول، اور اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، کوئی بھی ٹیلنٹ دیا ہے، اس کا فائدہ سب سے پہلے کس کو ہونا چاہیے؟ تمہارے اپنے بچوں کو ہونا چاہیے۔ آج کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو پیسہ اڑا دیں گے دوسروں پر، اور ان کے بچے بیچارے بے سہارا ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والے۔ ہم جیسے بیوقوف مولوی جو دوسروں کے لیے دنیا بھر کا کام کریں گے اور بچوں کے لیے بھیک مانگیں گے، نہیں،
اسلام کہتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، کچھ بھی دیا، اس کا فائدہ سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھو، سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھو۔ یہ مفت میں سب کا کام کرتے پھرنا، یہ فری سروس دینا، چاہے وہ ریلیجیس سروس ہو، امامت ہو، خطاب ہو، تک کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے پہلے اپنے بچے کی ذمہ داری۔ اگر یہاں پیسے نہیں ملتے چھوڑو، لات مارو سب کام کو، نہیں، جا کے کوئی محنت مزدوری کرو، بچے کا پیٹ پالو، پہلے اس کی حفاظت کرو۔ فیملی فرسٹ، تمہارا بچہ سب سے پہلے، نہ تمہاری قوم، نہ تمہاری مسجد، نہ تمہارا مدرسہ، کوئی نہیں، مولوی کے لیے، سب کے لیے سب سے پہلے اس کے اپنے بچے، اپنی فیملی ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے خیر الصدقۃ عن ظہر غنا، صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی آدمی خوشحال رہے۔ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا ہے، امر بالمعروف صدقہ، بھلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، تقریر کرنا بھی صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَن مُنْکَرٍ صدقہ، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یہ مولوی صدقہ خیرات بہت فری میں بانٹتا ہے، اور بچے کے لیے کٹورا لے کے گھومتا ہے، ہمارے بچے کا مسئلہ ہے، راشن نہیں ہے، کیا بھیک مانگائی کر رہے ہو؟ ہاں، اگر بھیک مانگنے کی نوبت آ رہی تو فری میں سروس کیوں دے رہے ہو؟ یا تو یہ سروس بند کرو یا اس کو چارج کرو، پیسے لو، لیکن اپنے بچوں کو بے سہارا مت چھوڑو۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بچے پیدا کر کے، ایک مولوی 1 درجن بچہ پیدا کر کے بھیک مانگے گا؟ شرم نہیں آتی ہے؟ کیوں بچے پیدا کیا؟ کیوں شادی کیا بچے پیدا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری تمہارے کندھے پر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تمہیں کوئی صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو۔ خیر الصدقۃ عن ظہر غنا، صدقہ وہی ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی آدمی خوشحال رہے، صدقہ دینے کے بعد آدمی کنگال بن جائے، تو ایسا صدقہ اسلام نہیں مانگتا، ایسی خیرات اسلام نہیں مانگتا، ایسی سروس اسلام نہیں مانگتا، ایسا دینی کام بھی اسلام نہیں مانگتا جو کر کے آپ کنگال بن جاؤ۔ نہیں، آپ نے بچے پیدا کیے ہیں، یہ سب کچھ اسلام نے کیوں کہا؟ تاکہ وہ بچہ بے سہارا نہ ہو جائے، تاکہ وہ بچہ ذلیل نہ ہو، تاکہ اس بچے کو حفاظت ملے۔ آج بہت ترس آتا ہے کہ کیسا لوگوں نے بیوقوف بنا دیا، خاص طور سے مولویوں کو، کہ وہ فری میں سب کا کام کرتے پھریں، ان کا بچہ بلکتا رہے، ان کو بچے کو کوئی مارے، کوئی پیٹے، ہر جگہ ذلیل ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، بچے سب سے پہلے تمہاری نظر میں تمہارے بچے ہونے چاہیے، اس کے بعد دوسروں کا نمبر آنا چاہیے۔ تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، تمہاری فیملی، اس سے زیادہ عزیز تمہاری نظروں میں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی پرورش، ان کو پالنا پوسنا، یہ تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ تو اسلام نے بچے کو جو تیسرا حق دیا ہے وہ حق پرورش، کہ جن لوگوں نے، جن کے گھروں میں وہ پیدا ہوا ہے، اس فیملی کی ذمہ داری اس کو پالنا پوسنا، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتی ہے فیملی، اس کے لیے جی جان ایک کر دو اپنے بچوں کے لیے، وہ تمہارے لیے سب سے بڑے سرمایہ ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر تم نے انہیں نیک اور صالح پرورش کر کے نیک بنا لیا تو وہ جب تک زندہ رہیں گے تم کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا جو حق ہے بچوں کا وہ حق تعلیم ہے، یعنی بچوں کو آپ تعلیم دلاؤ، ان کی تعلیم بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، بچوں کی تعلیم۔ بلکہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین سیکھنا فرض ہے۔ اب یہ چھوٹا بچہ ہے، اسے دین سکھانا اس کے والد کی ذمہ داری ہے، تو اس کے والد کا فریضہ ہے کہ اسے دین سکھائے، اسے علم سکھائے، دینی تعلیم دے۔ دینی تعلیم کتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ جنگ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے تھے، جو دشمن تھے، تو اسلام نے کیا کہا؟ اگر یہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ بچوں کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے اسلام میں، کہ وہ جو دشمن قیدی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا میدان جنگ میں، اسلام کہتا ہے کہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہم دے دیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ یہ اسلام ہے کہ تعلیم، ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے، کہ مسلمان اپنے دشمنوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اگر وہ ان کے بچوں کو پڑھا دیں، لکھنا پڑھنا سکھا دے تو یہ چوتھا حق ہے کہ بچے کو تعلیم دی جائے، دین کی بھی تعلیم دی جائے، دنیا کی جو ضروری تعلیمات ہیں وہ بھی دیا جائے، یہ بچے کا حق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں حق ہے بچے کا حق تدین و اعتقاد،
کہ بچے کو اس کا دین سکھایا جائے. یہ بہت ہی اہم حق ہے کہ مسلمان ہے تو اسلام کے بارے میں اس کو بتایا جائے. قرآن میں اللہ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی انہیں دین سکھاؤ. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو ایمان والا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ اگر وہ بگڑے ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے بچے تو تمہارے بچے مسلمان رہنے چاہیے، اسی پر اس کی پیدائش ہوئی، یہی اس کا دھرم ہے. یہ بچوں کا دین بگڑنا نہیں چاہیے. جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے اسی فطرت پر، دین اسلام پر بچوں کی پرورش ہونی چاہیے. ان کا دیندار ہونا ان کا بنیادی حق ہے. اللہ کے رسول کیسے بچوں کو سکھاتے تھے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بہت سارے واقعات بتاتا کہ بچوں کی تعلیم کے تعلق سے اللہ کے نبی کی کیا کوششیں ہیں، صحابہ کرام کی کیا کوششیں. آگے بڑھتے ہیں. چھٹا حق جو بچوں کے لیے ہے اسلام نے جو دیا ہے وہ حق شفقت و رحمت ہے، کہ چھوٹے بچے ہمارے پیار کے مستحق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے. کتنی بڑی بات اسلام نے کہہ دی، بتائیے. معصوم بچوں پر اگر کوئی رحم نہیں کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور حدیث صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول اپنے نواسے حسن بن علی کو اٹھا کے چوم رہے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کہا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرے گا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. جو بچوں پر رحم نہیں کرے گا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اس کا انت بڑا دردناک ہو سکتا ہے. بچوں کی زندگی سے کھیلنے والے آپ ان کی کہانیاں اٹھا کے دیکھیں، ان کا انجام کیا ہوا. ان کے ساتھ حشر کیا، ان کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا گیا. انہوں نے بچوں پر رحم نہیں کیا، ان پر بھی دنیا میں رحم نہیں کیا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ رحم کیا جائے تو بچوں پر رحم کرو. یہ رحمت شفقت یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کے پیار کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ جائے. آگے بڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے. 7واں حق جو اسلام نے دیا ہے وہ حق عفت و آبرو ہے، کہ ایک بچے کی عزت، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ رہے. باہر کی دنیا تو جانے دو، اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ وہ فرقو فی المزاج، یہ بچے اگر 10 سال کے ہو جائیں ان کا بستر الگ کر دو. یہ بھائی بہن بھی ہوں تو ایک بستر پر نہیں سو سکتے، خود تمہارے ساتھ نہیں سو سکتے، تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں سو سکتی 10 سال کی ہوگی تو الگ کرو، اس کا بستر الگ کرو، الگ سپریٹ ان کا انتظام کرو. یہ دنیا تو جانے دو. اپنی فیملی میں اسلام اتنا سنجیدہ ہے کہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے، ان کے آبرو کا مسئلہ ہے. ان کی آبرو پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. ننھے پھول ہیں، بچے ہیں، ان کی آبرو، اس کی عزت محفوظ رہنی چاہیے. یہ اسلام ہے جو ان کی آبرو کو لے کے، ان کی عزتوں کو لے کے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اتنا سنجیدہ ہے، اتنا فکر مند ہے. بتائیے بچوں کو اتنا تحفظ دنیا دے سکتی ہے کہ خود باہر کی دنیا جانے دو، اپنے گھر میں جو اس کے ماں باپ بھائی بہن ہیں وہاں بھی اسلام پہرے بٹھاتا ہے کہ یہاں بھی اس کی عزت محفوظ رہے. باہر کی دنیا میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسلام وہاں بے سہارا چھوڑ دے ان کو. تو یہ 7واں حق جو دیا ہے یہ عزت و آبرو کا دیا ہے کہ ان کی عزت رہو، ان کا احترام ہو. وقت نہیں میرے بھائیوں نے اس حوالے سے اور بھی باتیں آپ کے سامنے رکھتا، میں 2-3 منٹ بات ختم کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. 8واں حق جو اسلام دیا ہے حق کی حریت، یعنی بچوں کی آزادی. بچہ ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ اسے غلام بنا لو، اس کی اپنی آزادی چھین نہیں سکتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک بار مشروب آیا، کچھ پینے کا سامان آیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو پلانا چاہا تو سب سے پہلے بچہ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا بچہ. تو اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا کہ بیٹا تم چھوٹے ہو اور اتنے بڑے بڑے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اجازت دو گی
کہ پہلے ان کو پلا دوں؟ بچہ کہتا نہیں، میں بالکل یاد نہیں دوں گا، میں پہلے بیٹھا تو مجھ کو ملنا چاہیے، تو اللہ کے نبی نے پہلے اسی کو بٹھایا۔ یہ بچے کی آزادی سوچے، امام الانبیاء، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، دنیا کا سب سے بڑی شخصیت ایک چھوٹے بچے سے اپیل کر رہی ہے، پرمیشن مانگ رہی ہے کہ بیٹا اگر تمہاری اجازت ہو تو پہلے بڑوں کو پلا دو۔ بچہ کہتا نہیں، پہلے اسی کو اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ یہ بچے کا مقام ہے اسلام میں، یہ اس کی آزادی ہے میرے بھائیوں۔ ایک اور روایت ہے مصنف ابن شیبہ کی، بچی کے تعلق سے دیکھیں آپ، ایک باپ کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری عمر ہوگی ہے، تمہاری شادی کرتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے میں شادی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول اس کی شادی کی عمر ہو گئی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیٹی کہتی ہے مجھے شادی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بیٹا کیا معاملہ ہے؟ بچی پوچھتی ہے اللہ کے نبی یہ بتا دو شادی کرنے کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں کسی آدمی سے شادی کرتی ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کی خدمت کرنا پڑے گا، سارے حقوق بتائے۔ تو کیا بولتی ہے کہ اللہ کے نبی میں یہ نہیں کر سکتی، میں اپنے شوہر کی یہ خدمت نہیں کر سکتی، میں بغیر شادی کے رہ لوں گی، لیکن یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تنکحوہن الا باذن، اور باپ سے کہا کہ جب تک یہ تیار نہ ہو جائے اس کی شادی مت کرنا، اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی مت کرنا۔ آپ سوچیں کہ لوگ چھوٹے بچوں کو لے جا کے ریپ کر رہے ہیں، ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، یہاں اللہ کے رسول کے سامنے ایک لڑکی کہہ رہی ہے میں اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو بھی یہ حق نہیں دے سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی شادی مت کرو، جب تک یہ تیار نہ ہو جائے، جب تک یہ اس چیز کو قبول نہ کرے، اس کی شادی یعنی جائز رشتے سے بھی کسی آدمی کے ساتھ اس کو نہیں کر سکتے۔ اور آج دنیا ناجائز کسی بھی آدمی کے ساتھ بات رہی ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام ہے جو ایک جائز رشتہ ہے میاں بیوی کا، لیکن اسلام اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، اگر اسے نہیں منظور ہے، کسی مرد کے ساتھ رہنا نہیں منظور ہے، اس کے ساتھ سونا نہیں منظور ہے، باپ سے کہا تم زبردستی نہیں کر سکتے، اس کی اپنی آزادی ہے، نہیں شادی کرنا مت کرے، ہم اس کی آزادی نہیں چھین سکتے۔ یہ اسلام ہے، حق کے حریت، بچوں کو ان کی پوری آزادی دیا اسلام نے۔ آگے بڑھتے میرے بھائیوں، وقت نہیں ہونا اور بھی واقعات آپ کو بتاتا۔ نواں حق دیا اسلام نے، حق کی تحفظ، یعنی بچوں کی حفاظت، ان کی سیکورٹی کا مسئلہ پورے قوم کی ذمہ داری ہے۔ باپ کی تو ذمہ داری ہے ہی، باپ کی اتنی بڑی ذمہ داری میرے بھائی، سنن نسائی کی روایت ہے من قتل دون اہلی فہو شہید، اگر کوئی اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے مارا گیا، اسلام کہتا ہے شہید ہے وہ، شہید ہے وہ۔ اگر تمہارے بچوں پر کوئی آنچ ہے، کوئی کڈنیپ کرنا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اسلام کہتا ہے لڑ جاؤ، اسے بھیڑ جاؤ، اگر تم مارے بھی گئے اللہ کے یہاں شہید کا مقام پاؤ گے۔ اپنے بچوں کی حفاظت میں تم نے جنگ کی، اس سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تم نے اس کی جو ہے اس سے مقابلہ کیا ہے، اور صرف باپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے قوم کی ذمہ داری ہے۔ کہیں بھی کسی بھی بچے پر کوئی اتیاچار ہو، کوئی بھی بڑا آدمی دیکھ رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ وقت نہیں ہونا، بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں میدان جنگ، جہاں بچہ دشمنوں کا ہوتا ہے، دشمنوں کے ساتھ آیا ہوتا ہے، اسلام نے کہا میدان جنگ میں وار کرو، لیکن اگر سامنے کوئی بچہ ہو اس پہ تلوار نہیں چلانا۔ بچہ اپنا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں، دشمنوں کا بچہ ہے، لیکن اسلام کہتا ہے عین میدان جنگ میں جو بچہ وار کے لیے آیا، جنگ کے لیے آیا ہے، اسلام کہتا ہے اپنے مجاہدین سے، اپنے فوجیوں سے نہیں، اس بچے کو چھوڑ دو، بچہ ہے، چھوٹا ہے، گرچہ میدان جنگ تک آ گیا ہے، لیکن اس پہ حملہ نہیں کرنا، اس کو نہیں مارنا، تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے اسلام جو بچوں کی حفاظت کے لیے اتنا فکر مند ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائی، ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ ایک 10واں جو حق دیا ہے اسلام نے بچوں کو، وہ حق کی وراثت، کہ ایک بچے کو چاہے کتنا چھوٹا بچہ ہو، اگر اس کا باپ مرا ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، کئی جگہ اس کو وراثت ملتی ہے، باپ سے تو نہیں ملتی، باپ سے مل سکتی ہے، ماں سے مل سکتی ہے، کبھی بھائی سے مل سکتی ہے، کبھی چاچا سے مل سکتی ہے، جہاں جہاں سے مل سکتی ہے، اگر چھوٹا بچہ بھی ہو اسے وہ حق دینا ہے۔ سورہ نساء میں جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بتائے ہیں، شروع میں وارننگ دی ہے اور کہا ان چھوٹے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو،
اس لیے ان کا حق نہیں مارنا. بچہ کتنا بھی چھوٹا، اس کو جہاں جہاں حصہ بنتا ہے اس کو دینا، ایک پائی بھی کوئی اس کا لے نہیں سکتا. تو میرے بھائیو، یہ اختصار کے ساتھ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اسلام میں بچوں کے کیا حقوق ہیں. بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ باتیں ہیں. اگر آپ اسلام کی تعلیمات پڑھیں گے تو ایک بہت بڑا سلسلہ اسلامی تعلیمات کا کہ بچوں کی حفاظت کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے اسلام نے کیا کچھ تعلیمات دی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ جتنا تحفظ اور بچہ جتنا سیکور اسلامی ماحول میں رہ سکتا ہے اتنا سیکور کسی ماحول میں نہیں رہ سکتا ہے. دنیا والے اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کو سمجھیں، اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اسلام کے سائے میں ان کو رکھیں. پھر دیکھیں کہ بچہ کتنی آزادی کے ساتھ اور کتنے حفاظت کے ساتھ وہ پروان چڑھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین.